کہ آہو میں کہ ان جملے کا لطف نہیں جنہاں نو تو چنے وہ ایڈے سونے ہون تے جنہاں نو رب نے چنیا ہے جزاک اللہ ان کو گال سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی ہن اگلی گل کی سن لیا جے جڑے کہتے ہیں حق چار یار کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے میں کہ آ جاؤ جاتے جاتے تواڈے جنازے دا اعلان بھی کری جاواں فرمایا واختارنی منہم اربعن فرمایا اے جڑے چوئے ہوئے صحابی سن نا انہاں دے اوتے نگاہ کر کے اللہ نے جڑے انہاں تو ساریاں تو توری سن وہ چار چک کے میں پھر عطا فرما چھڑیا تو کہنا چار کا ذکر ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اربعہ اور پھر چار چڑ کے میں نے عطا فرمایا اور اگے بھی سون میرے مصطفیٰ کی باتیں سن خدا کی قسم مزہ آ جائے گا میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ تو مجھے عطا کر دیے پھر باقیوں کا کیا بنا وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ أَنصَارًا وَوَزِيرًا وَسِحْرًا فرمایا جو باقی بچے ان میں سے کچھ کو میرا سسرال بنا دیا رشتہ دار بنا دیا اور کچھ میرے وزیر بن گئے اور باقی میرے مددگار بن گئے یہاں کہتے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا میں کہا جاؤ چھنکنے ہیں تمہیں حدیث ہی کو نہیں پڑھی نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ میرے مددگار ہیں اگر صحابی ہو کے نبی کی مدد کر سکتا ہے تو نبی ہو کے امتی کی نہیں کر سکتا پتہ نہیں مولوی نے کتنے بیٹھ کے حدیثاں پڑھیاں نے سنی ہو گئے تو سمجھ آوے نا اور وزیر کون ہے وزیر ابو بکر و عمر ہیں یہ نبی پاک کے وزراء میں سے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران فی الارض و وزیران فی السماء کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے دو وزیر زمینوں میں دو آسمانوں میں نہ عطا کیے ہو فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ میرے جو آسمانوں کے وزیر ہیں فرمایا ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے اور فرمایا علیہ السلام اور فرمایا جو میرے زمین کے وزیر ہیں فرمایا وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں یہ میرے نبی نے فرمایا رکو ذرا تمہیں ایک اور مسئلہ بھی عرض کروں یاد آ گیا مجھے مزہ آئے گا آپ کا عقیدہ فٹ ہو جائے گا وزیر کس کے ہوتے ہیں بادشاہ کے تو میں کیا مننا پہنا میرا نبی یہ نظاریہ دا بادشاہ ہے پہلا مسئلہ دوسری گل تگڑا ہو کے سنی طرح میں نے کہا یہ بتا یہ آسمانوں والے وزیر کون ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں فوت ہو گئے یا زندہ ہیں بولو اچھا یہ وزیر زندہ ہیں بلے بلے پکا رہی تینوں عقیدہ دینے لگیا سنیاں دا اچھا جو زمین والے وزیر ہیں وہ کون ہیں ابو بکر و عمر تو حضرت عمر تو شہید ہوئے ہیں شہادت جلی ہے شہید کے بارے میں رب نے فرمایا ان کو مردہ نہیں کہنا بل احیاء نے زندہ ہے ذرا مسئلہ سنیں نا آسمانوں والے وزیر بھی زندہ زمین والے حضرت فاروق اعظم بھی زندہ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ یاد رکھ لیں محققین تمام علماء نے لکھا ہے وہ سانپ نے جو ڈنگ مارا تھا اس کا زہر عود کر آیا لوٹ آیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت سری ہے جاہری کہتے ہیں جس میں ظاہری کٹ لگے جسم کے اوپر ظاہری علامات موجود ہو اور سری کہ اندر سے کام شہادت والا ہو جیسے زہر دے دی جائے لیکن ہوتا وہ بھی مقام شہادت پہ ہے تو اس اعتبار سے حضرت صدیق اکبر بھی شہید ہیں تو اگر یہ بھی شہادت سری کے مقام پہ ہیں تو یہ بھی زندہ کہا بالکل تو میں نے کہا کوئی عقل مند مجھے یہ مسئلہ تو سمجھائے جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں وہ بادشاہ کیسے مر سکتا ہے اور بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی بھر کے مٹی میں مل گئے ہمارا نبی کل بھی زندہ ہے ہمارا نبی آئے اور اسی لیے فاضل بریلوی نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا 5 کلو دا سرے اقدس علا کے گزارا نہ فرماؤ نا اس بات کو سمجھیں آپ حضرات بات دور چلی گئی
فرمایا اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد 4، اور اس کے بعد میرے انصار، میرے وزیر، میرا سسرال بنا دیا۔ اور آپ کو پتا ہے نبی پاک کے سسرالی رشتے کا کیا مقام ہے؟ پتا ہے؟ بولو تو صحیح نا یار، سنا دوں حدیث اگر جاگ رہے ہیں تو۔ یہ بھی کنز العمال کے اندر علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں یہ گھڑی ٹھیک ہے بھائی؟ جی ٹھیک ہے، اور بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں، میں 12 بجے کی بات نہیں بولتا، لیکن آج چونکہ یہ میرے اپنے پیر بھائی اور سادات بیٹھے ہیں تو مجھے یہ روزہ کھولنا پڑا ہے آج، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر میں روزہ کھولتا پیا تو افطاری سونی ہوتی پئی ہے تو بولنا تو اڈا بھی آگ بڑھتا ہے۔ ہاں ذرا دھیان سے بولیں آپ حضرات، انشاءاللہ جنہ ٹائم تسی سنو گے نا اسی کرسی دے نال وفا کریں گے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال۔ گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کا سسرالی رشتہ، ہائے 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 ہائے، اور باقی رشتہ دار، صرف سسرالی نہیں باقی بھی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے کنز العمال میں 2 طرح کے لفظ ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، اور ایک روایت میں نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے عطا کر دیا، کیا؟ فرمایا محبوب جن کو آپ رشتہ دیں گے ہم ان کو بھی جنتی بنا دیں گے، جن سے آپ رشتہ لیں گے ہم انہیں بھی جنتی بنا دیں گے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ تکڑے ہو جائے، میں تو انا 2 گلاں کرنی آنے آتے۔ رشتہ دیا کس کو ہے؟ آپ کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی ابو العاص بن ربیع، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت خدیجہ پاک کے بھانجے تھے، انہوں نے جنگ بدر کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ بھی صحابی ہیں اور میرے نبی کے داماد ہیں۔ ان کی بیوی کا نام زینب ہے، اور آپ کو پتا ہے نبی پاک نے اپنی بڑی بیٹی کا نام زینب کیوں رکھا تھا؟ صدقے جامع تہاڈی چوک تو مار گئی سانو تہاڈی چوک تو۔ زین اور اب یہ 2 لفظ ہیں۔ زین دا معنی ہوتا ہے متھے کا ٹکا، جب آپ ساری دلہن کو سجا دیتے ہیں تو متھے سے ٹکا لا کے اس کے حسن کو عروج پہ پہنچا دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ زین کا معنی ہے خوبصورتی، حسن، ٹھیک ہے، متھے کا ٹکا، اور اب باپ کو کہتے ہیں۔ نبی پاک کی جب یہ بیٹی پیدا ہوئی نا زینب، آپ کو اتنی پسند آئی، آپ نے فرمایا ہے تو میرے متھے کا حسن ہے، ایسی سانو آج اس لفظ مان رہی کوئی نہیں پتا، حالانکہ اس کے اور بھی معنی ہیں۔ آپ جب لغت کی کتابیں پڑھیں بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک ظاہری معنی جے نبی پاک اپنی تیاں تے اینج فخر کر کے نام پر رکھتے ہیں، تو کہنا تھی یہ نہیں تے تو بندہ ہی نہیں۔ آپ سمجھ آئیے؟ منہ نال بول کے میں دسیا کرو، جدو میں رندہ پھیرنا نا میں منہ نال بول کے دسیا کرو، سمجھ آئی؟ کھڑکھڑا ہمیں نہیں جب پھردا ہوتا کسی گل دے نال۔ تو یہ پہلے داماد ہے، یہ بھی جنتی، توجہ ہے پوری؟ 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک، یکے بعد دیگرے، پہلے ایک بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں وہ بھی فوت ہو گئی، سمجھ آئی؟ یہ دوہرے داماد ہیں حضرت عثمان غنی، ان کے پاس یہ ایسا اعزاز ہے جو اس کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں، کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں، یہ حضرت عثمان غنی کا اتنا بڑا اعزاز ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرت، حضرت عثمان غنی نے نبی پاک سے رشتہ لیا، وہ بھی جنتی، اور پھر آپ کی 4تھی بیٹی اور تیسرے داماد ہمارے کعبہ دل قبلہ جام مولا علی شیر خدا مشکل کجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات ہے۔ تو نبی پاک نے جن کو رشتہ دیا یہ تینوں داماد جنتی، بالکل حضور نے فرمایا رشتہ داری ادھر کمال یہ ہے۔ میں نے کہا ادھر آ، اللہ اکبر، یہ بزرگ ادھر دیکھیں گے میری طرف، ادھر کرن دے انہوں نے، تسی میری گل سنو، بڑی مہنگی تقریر سناتا پیا اے بچے نو دیکھو بھی کی کرتے پے نے، بزرگاں نو تنگ کرتے پے نے، میرا خیال ادھر دیکھو، اوے سونے بیٹھی جلدی کریں درویشا، او بیٹھ جا، سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ۔ اے جڑی میں گل کرنا کہ میں ایویں نہیں پانوں، اور جڑا کہ اٹینشن، یور اٹینشن پلیز کہتے ہیں نا، ایویں نہیں نہ کیتا، اے سنیا جے ریفریش آپ کو کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ لیا کیسے ہے؟ صرف 13 رشتے گنونے ہیں، ویسے تو آپ کے 11 نکاح ہیں، 9 بیویاں بیک وقت آپ کی خدمت اقدس میں رہی، لیکن حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ یہ کون ہے؟
یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جن کو رشتہ دیا اگر وہ جنتی ہیں کہ ابو بکر کو لے آئے تھے ابو بکر بھی جنتی ہے۔ دوسری بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی ہے اور یہ میرے نبی کی بیوی ہے، نبی نے ان سے رشتہ لیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم کی جنت بھی پکی۔ لو جی ہون لگ جائے گا پتہ، سمجھ آئی نا مسئلہ جو کھلے گا پھر پر نبی پاک کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ، کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ ام۔ آپ کو پتہ ہے ان کے والد کا نام کیا ہے؟ تین بندے بولے ہیں مجھے خوشی ہوئی، چلو تین بولتا پہلے نا۔ ان کے والد کا نام ہے حضرت ابو سفیان اور ان کے بھائی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور نبی کی بیوی ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور نبی کی بیوی ہے۔ تو یہ دیکھو رشتہ لے رہا ہے اور جنتی ہے تو پھر یہ کی جنت پکی ہے، تو پھر بات بات کیوں ہوتی بھئی؟ ایک منٹ بات بات کیوں ہوتی بھئی؟ پھر حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کو کتے بھونکے اور ہم چپ کر کے بیٹھے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے جنت کے سرداروں نے، جنت کے سردار نے حسن و حسین اوڑا دی ہو گئی ہے صلح۔ جدو سرداروں دی صلح ہو جاوے براسی سڑر نہیں۔ سنی بندہ بولے سنی بندہ زندہ بندہ تماشا بنایا ہے۔ کمال علی گل ہے جنت سرداروں سمجھ آ گئی ہے، بدکاروں کیوں نہیں پئی ہوگی؟ بوتھی بند کر اپنی، یہ پان کے دوئے پاسے کر دیں آگے۔ نبی پاک کے صحابی ہیں، ہم جیسے اہل بیت کی نوکری دیتے ہیں ویسے صحابہ کی نوکری بھی دیتے ہیں۔ اب ایٹھے سنی بن سنی، اور ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، چون یار دی جڑی چوتھی چھڑی ہے وہ دے تحت تسی پتہ کنیاں سن رہی ہیں، اور جب ویڈیو دیکھو پھر گئے ہیں کنیاں ہو گئی ہیں، لیکن جس ترتیب سے میں سنا رہا ہوں پانچویں سنا کے پھر آپ کی جان چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، لیکن ایسا سنو یہ حدیث کو نہیں مکی۔ ادھر دیکھو حضور نے فرمایا اللہ نے میرا یہ نچن والی قوم میں توجہ کرو جی اس میں تو صحابہ ہیں ہی نہیں ہیں تو تم ایسے صحابہ کا نام لیتے ہو۔ میں نے کہا دوسری روایت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی کمینہ یہ بکواس کرے کہ اس حدیث پاک میں تو صرف صحابہ ہے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر کیا جواب ہوگا؟ یہ تو صرف اور صرف صحابہ کرام کا ذکر اہل بیت کا ہے ہی نہیں۔ اب یہ دو سوچیں آگے ادھر دیکھو، ایک سوچ ہے خارجیوں کی، وہ ہے حدیث پڑھ دے دیکھو نہیں نبی پاک نے فرمایا صحابہ دے پیچھے چل کو میں تا نوکر صحابہ دا میں تا صحابہ دے نارے لاؤنے سلام صحابہ کرام، بس انہیں اتھے رکھے انہیں اہل بیت کو چھڑ دیتا ہے۔ میں کہا تم ہی فارغ ہیں، تو خارجی ہیں۔ اور دوسرا آ گیا نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ایسی صحابہ ہے ہی نہیں، اسی صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں کہا تو رافضی ہیں، اسی تو ناری لٹریشن کریں گے کیلے؟ میں کہا اس حدیث کا کی مطلب ہے ایمی میں تیرو سمجھانا، وہ مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے پاس ہوگی گمراہ نہیں ہوگا۔ کہ نبی پاک دستے پیسن قیامت تک واسطے مسئلہ، نبی پاک کو پتا سی میری اہل بیت نے بھی قیامت تک چلنا ہے کہ قرآن نے بھی قیامت تک چلنا ہے، کہ قیامت تک سچا بندہ وہ ہوئے گا جنہیں ایک ہاتھ میں قرآن تے دوسرے میں اہل بیت ہوئے گا۔ صحابہ نے قیامت تک نہیں سی چلنا کیونکہ صحابی نہ نسل در نسل چل سکتا ہے، نہ صحابی عبادت نال بنتا ہے، نہ صحابی زور اور پیسے نال بنتا ہے، صحابی تا نکاح مصطفیٰ نال بنتا ہے، نسل مصطفیٰ نے چلنا سی۔ ان مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ یہ سنی دا سٹیج ہے، یہ تو مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں، صحابہ تو دور نہیں کر رہا۔ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں نبی پاک وہ دوائی تجویز کر رہے ہیں جو قیامت تک چلنی تھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور اہل بیت، سچا وہ ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں۔ مگر پتر میں تھوڑی تلاشی رہی کہ سامان ایک بھی پورا نہیں نکلنا۔ ایک ہے جس کے پاس قرآن ہے، بڑی حسن کی راتیاں محفلاں کرتا ہے، مصر دے داڑھی منڈے کاری ساتھ لیتا ہے، حسن کی راتیاں محفلاں
تو میں کیا انہاں ساریاں کاریاں دی محفل تو کر لینا تو یہ نیزے تے چڑھ کے پڑیا سی اس کاری دی محفل کدوں کرنی ہے؟ وہاں کے بندے فیل ہو جاتے ہیں. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اور دوسرے آ گئے جگہ جگہ پہ ہم اہل بیت کے نوکر، ہم غازی کے نوکر، ہم تو اہل بیت والے ہیں. تو میں نے کہا اہل بیت تو ہے، بتاؤ قرآن بھی ہے، کوئی حافظ لاؤ نا میدان میں، تراویحاں نہ لے آؤ نا میدان دے، 5 نمازاں پڑھاؤ نہ لے آنا میدان دے وچ. زندہ بندہ بولے دوسرے دی چھٹی ہے. میں کہا میں تلاشی نہیں تو سامان تو اڑائے یہ بھی نہیں نکلنا. اور یاد رکھ لو سنیو تمہیں مبارک ہو. اب میں نہیں کہوں گا، اب آپ اپنی مرضی سے کہیں گے. ہم وہ ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت ہے. اب سمجھ آ گئی حدیث؟ اور وہ جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کہتے ہیں وہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں. اب میں کہا چپ ہے، تیرے کو پوچھ کے اسی دسنا ہے. میں نے پہلے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتایا جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. وہ اہل بیت تو اس میں ہے، تو کیسے کہتا نہیں ہے؟ وہ صحابی ہیں تو اہل بیت ہے نا. آپ توجہ نہیں نہ فرما رہے ہیں. اندھے کو بڑے دور کی سوجی، لیکن انہوں نے نہیں سی بتا بھی جدو آگے ہونی ہے تو پھر سوجی، پھر سوجی کی جگہ سوجی ہو جائے گی. اب سمجھے آپ حضرات؟ تو جو صحابی والی روایت پڑھ کے اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ خارجی ہے، اور جو اہل بیت والی حدیث پڑھ کے صحابہ کو چھوڑتا ہے وہ رافضی ہے. اور ہم سنی ہیں، ہم نہ صحابہ چھوڑ کے ہیں نہ اہل بیت چھوڑتے ہیں. آج یہ تو اڈا کریڈٹ 100/100 نمبر. اللہ اکبر. اگر آپ بات تھوڑا سا سمجھیں تو اگلی حدیث سناؤں آپ حضرات کو. یہ 3 حدیثیں ہو گئی ہیں، 11 سناواں؟ اچھے بول دے پہ. 4 وسلم آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بتاؤ مجھے سارے حضرات. 4 حقیقی بیٹیاں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی. اور جو انکار کرتا ہے یاد رکھ لو وہ تو کہنا نا میں نبی پاک دیا 3 تھیاں نہیں مانتا. میں کہا سی تینوں بندہ بھی نہیں مانتے. آپ کسی بھول میں مت رہیں. اور اگلی بات بھی سننا، عمران خان تے بڑے پرچے ہوئے نے، انہوں نے وچوں ایک پرچہ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک کڑی ہے کوئی بیٹی، یہ انہوں مانتا نہیں پیا. جنہوں نے وہ کے سارا معلوم ہے نا، وہ ایک پرچہ بھی ہے کہ دی کو دھی ہے، یہ نا دسیا نہیں، یہ لکائی ہے، یہ مانتا نہیں پیا، لہذا انہوں نا اہل کیتا جائے. یعنی 1400 سالوں کے بعد بھی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ جو بیٹیوں کا منکر ہے وہ نا اہل ہونا چاہیے. میں کہہ جی آج دی تھی دا منکر ہے وہ تے نا اہل ہے، جو محمد عربی کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی نا اہل. یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور یہ مکروہ آوازیں ہم سنتے ہیں، اور غیرت تمہاری مات ماری گئی. ایسے بندے کے پاس بیٹھتے ہو سلام لیتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جڑا تواڈے سامنے تقریر کردا پیا ہے نا، یہ اتار دا غلام ہے، اعلی حضرت دا ملنگ ہے. ہاں کہ تسی کو بیٹھا چھوڑ دیو، یہ لمدا لٹ ہے، یہ لمدے لٹ دی گل نہیں، یہ قرآن و حدیث دی گل ہوندی پئی. آپ سمجھے آپ حضرات میری بات کو؟ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. اور اگلی بات، آقا کریم علیہ السلام کے 3 حقیقی بیٹے ہیں. یہ اہل بیت بتا رہا ہوں. سب سے پہلے بیویاں، پھر بیٹیاں، پھر بیٹے. اور آج تک ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ سکی وہ جی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو پھر مباہلے والے دن صرف حضرت سیدہ خاتون جنت کیوں گئی، باقی بیٹیاں کیوں نہیں گئی؟ میں نے کبھی بدبخت اور کمینے میں نے بڑے دیکھے، پر انا بدبخت میں پہلی باری دیکھے ہے. کیا تو یہ مطالعہ نہیں کر سکا؟ تینوں باغ کھوندے نظر آ گئے، تینوں خلافتہ کھوندے نظر آ گئے، تینوں باغ فضل تے قبضے نظر آ گئے. تو اس پاس اللہ ہو گیا ہے کہ نبی پاک کی یہ 3 بیٹیاں تو پہلے پردہ کر گئی تھی. 10 ہجری میں موبائل ہو رہا ہے، اس وقت تو تھی ہی سیدہ. جو پہلے فوت ہو گئی ہیں وہ کیسے آتی مجھے بتا تو صحیح نا. باقی تینوں ہر شے نظر آئی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ باقی ہر شے نظر آ گئی، یہ نہیں نظر آیا. دیکھو جی ایک ہی بیٹی ہے، موبائل پہ نہیں گیا، لہٰذا بلے بلے چال بھائی بس بس. جائے مت ماری گئی ہے تھوڑی. وہ پہلے فوت ہو گئی تھی آقا کریم علیہ السلام کی 3 بیٹیاں.
یہ چوتھی سیدہ پاک اس وقت حیات تھی تو انہوں نے جانا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی یہ مباہلے کی آیت ہے، مباہلہ ہوا نہیں تھا، صرف چلے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو ویسے ہی بھاگ گئے تھے. انہوں نے کہا یہ نورانی چہرے اگر ہمارے خلاف دعا کر دیں گے تو ہمارے پلے کچھ بچے گا نہیں. وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ تو ویسے ہی واپس آ گئے تھے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، وہ کیسے جاتی جو پہلے ہی پردہ کر گئی ہیں. وہ پردہ کر گئی ہیں تھے روڑا پایا یہ ہے سان بخاؤ کتنے نے. میں کہا ہوں تو ہے ہی علم دا انا، تجھے میں کیا دکھاؤں، تیرے اندر انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں آپ کو؟ لیکن اہل سنت آپ کو سمجھنا چاہیے. تو آقا کریم علیہ السلام کے سارے بیٹے، ساریاں بیٹیاں، ساری بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں. ابھی بھی اہل بیت کا دائرہ مکمل نہیں ہوا. ہاں یہ یاد رکھ لیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے جن گھرانوں پر اللہ کے حکم سے صدقہ زکوٰۃ کو حرام کیا ہے وہ سارے گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. اب سمجھ آئیے؟ آپ کہیں گے وہ گھرانے کون سے ہیں؟ ایک ہے آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ وہ گھرانے ہیں جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. ان پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں لیتے. اور میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو صدقہ نہیں نہ لیتے ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. اس بات کا بھی لطف لیں آپ. جو صدقہ نہیں لیتے ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، یہ ہے اہل بیت اطہار. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ صرف پینتن پاک کو جی چادر کے نیچے نبی پاک نے لیا. آپ کو پتہ ہے چادر کے نیچے جن کو لیا تھا وہ حضرت مولا مرتضی شیخ خدا سیدہ پاک حسنین کریمین اور میرے آقا چادر لی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں داخل کیا تھا؟ یہ سن لیجئے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت صرف بیویوں تک ہوتی ہے. فرمایا ان بیویوں کی جو اولاد ہو وہ بھی اہل بیت ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی ان کو اہل بیت سے جدا نہ سمجھے. فرمایا میری بیویوں کو تو اہل بیت قرآن نے کہا ہے، میں اپنی بیٹی اور نواسوں کو اہل بیت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. سنی وہ ہے جو قرآن والوں کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث والوں کو بھی مانتا ہے. تو گرامی قدر حضرات، سیدہ پاک کو چادر کے نیچے لے کر نبی پاک نے دعا کر کے ان کو اور ان کی نسل پاک کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیا تھا. اور یہاں سے میرے نبی کا اختیار بھی واضح ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بالکل مسئلے کو واضح کر کے آپ نے سب کے سامنے بیان کر دیا. یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے میرے نبی کی اہل بیت. ارے ادھر دیکھو ذرا، ادھر دیکھو تو مسئلہ سنا. آج کل نا ایک نعرہ بڑا عام ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. میں کہا گل سونے نعرہ مینوں بارے ہے، پر جی میں ونڈ کیتی ہے نا تو لاؤنا کوئی نہیں، چونکہ تو کھرا بندہ لا سکتا ہے. اب اہل بیت کے دشمنوں پہ تو لعنت ہے. تو میں کہ اہل بیت میں بیویاں ہیں تو جو نبی کی بیویوں کا دشمن ہے اس پہ لعنت. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو جو 3 کا منکر ہے اس پہ لعنت. سمجھ آئی جے؟ انج بند کر. سدھا ہو کے تینوں دساں مسئلہ کی ہے. ایسے وجہ تو میرے نام تو پتہ نہیں کیوں ڈالتے ہیں، میری سمجھو، پر مجھے پتا ہے کیوں ڈالتے ہیں. میرے نام میں عباس ہوتا ہے یقین اللہ ایویں کمبڑ لا پہ جکر یہ ٹیلی فون کر کے یہ ٹیلی فون کر وہ کہڑا بندہ ساتھ لیا تسی ہاں بیٹھا ہے کہڑا ہے ایویں کمبی جاننا ہے. میں کہا سارے بک بک کیتی سی ابا نو ہوں اسی پہرا دینے ہیں، سارے بک بک کر دینے اہل بیت نو. انہیں فقیر پہرا دینا ہے، ہوں حوصلہ کرنا، حوصلہ کر میرا چن، برداشت کر رہے. اور دیکھو میں نے کسی کا نام لیا، بتاؤ کسی مسلک کا. ہم کسی مسلک کا نام کیوں لے؟ تیرا جڑا مسلک ہے جا تو اپنے گھر. میں سنی ہاں تے میں تے سنیت ہے پہرا دیواں گا بھی جڑا ماڑا جا بل پلائے ہوتا میں کرنٹ 120 وولٹ کر تو کی سمجھیا جناب؟ واہ بھائی واہ، میں تو مکینہ کر اللہ دے فضل دے نال اور سنیا دا کرنٹ پورا. کسی دا کو مطلب ہے رکھ مذہب تو. میرے نبی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے نال، ساڈا ساڈے نال.
چیچنے کیوں ہونا ہے؟ سانو ساڈا تو سنان دے نا تے تسا سن کے خوش بھی ہوندے ہو سنیو کہ کوئی نہیں ہوندے. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت. انہیں سمجھ آئی ہے؟ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. میں کہ جڑا بیویاں دا منکر ہے او دے اوتے لعنت اور جڑا نبی دیاں تیاں دا منکر ہے او دے تے بھی لعنت. سمجھ آئی جے؟ میں کہ واہ بھائی واہ این وانڈ کر. اب یہ قرآن کی 2 آیتیں ایک صحابہ کے بارے میں ایک اہل بیت کے بارے میں. اجازت دیں تو احادیث پڑھ کے سناؤ. ذرا جڑے گوڑے چھوٹے پڑھی بیٹھے ہو سرکار سیدھے پدرے ہو کے بہت چوکڑیاں مارو. سونے میں چوکڑی مارو, ناراض نہیں ہونا. اللہ شعر سن کے بھی تو بول رہے ہیں نا تسی. آؤ حدیثاں بول سن کے بھی بولے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ادھر دیکھیں میری طرف. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فہو منافق. جزاک اللہ. فرمایا جڑا میری اہل بیت دے نال بغض رکھے پکا منافق ہے. جتنے یہاں بندے بیٹھے چھوٹے ہو پائیں بڑے ہو, اپنے دلان دے غور کرو. اگر اہل بیت دا بغض ہے نا رتی دے رائی دے دانے دے برابر بھی فارغ ہیں. بات کہتے ہیں ڈوب کے مار جا. میں کہنا اوتا ہی مار گیا. وہ پانی کسی دے کام آگے جے دے تون ڈوبنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ویسے ہی مر مگر و لت ہے. تیرے دل دے اہل بیت دا پیار کوئی نہیں, بغض رکھنا ہے, ویسے ہی مر جا. تیرے جمن دا فائدہ. اور جب آئی صحابہ کی باری, اب یہ دوسری حدیث عرض کرنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کا مثل الملح فی الطعام. فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. میرے نبی نے مثال دیتی ہے. اور میں نہیں پنجابی چمانڈ کرنے لگیا کہ ذرا سمجھے آجے تے سنی بندہ بولے دعا میں. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دی محبت تواڈے وچ انج ہونی چاہیے جویں تواڈیاں ہانڈیاں چ لون ہوندا ہے. اور ایتھے گل حضرت امام حسن بصری فرماندے ہیں اے دا مطلب اے وے جیڑی ہانڈی دے وچ لون نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا, تے جیڑے سینے دے وچ صحابہ دا پیار نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا. اپنے دل کے اندر نبی پاک کے صحابہ کا پیار لے گیا. اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذہب ملح القوم. فرمایا اس قوم میں سے نا یہ نمک کم ہو رہا ہے. یہ اس دور کی بات ہے. حضرت حسن بصری کی نگاہ پہ صدقے جاؤں. ٹھیک ہے, لوگ صحابہ کو بک بک کرتے ہیں. میں کہا تیری ہانڈی تو ویسے ہی لے لی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, اس بندے کا ایمان ہی فارغ ہے جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا یا اہل بیت کو نہیں مانتا. اب یہ 2 حدیثیں جاگ رہے ہو تو تیسری بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ مختلف الالفاظ والطرق والسند یہ روایت موجود ہے. جو مجھے الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں مستحضر میں سناتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 بھاری چیزیں کیا؟ فرمایا لو ان تمسکتم لن تضلوا. اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں. یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اب یہاں پر بھی سنیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا, مرض اور بغض, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نبی پاک نے 2 چیزیں بیان کی ہیں, ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ایسا تو صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. توجہ ہے نہیں سارے افراد کی؟ تے تسی ایمی صحابہ دے نعرے لاؤندے ہو. میں کیا کھلو تینوں امام احمد رضا دا نوکر پھکی دے لے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے میں کہا میں تینوں ایدہ نا ایک علمی جواب دے تیرے بوتے چانڈ مارا, الزامی جواب, پھر تینوں میں مسئلہ سمجھوں نا. علماء بیٹھے ہیں, یہ فن مناظرہ میں اور فن بحث کے اندر یہ اصول ہے کہ جیڑا جدہ دی گال کرے پہلے وہ دن بوتے چانڈ مار ہو دے, الزامی جواب دے تاکہ بوت ہی بند ہو گئے. پھر انہوں کہہ ہوں آتے مسئلہ سمجھا ماں کیونکہ یہ آلے ناچ دے نہیں دینے نا.